گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے، اور آج کا ہمارا بیان یہ عقائد سے متعلق اور ان عقائد میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا موضوع ہمارا استعانت و استمداد، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا اور توسل وسیلہ پکڑنا، وسیلہ بنانا، اس سے متعلقات انشاءاللہ ان کے ثبوت، دلائل اور عقائد سننے کی آج سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو جو کچھ سنیں سمجھیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب غیب کا علم وہ عالم بالغیب ہے اور بالذات ہے، اس کی عطا کے بغیر کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے بتائے بغیر ایک حرف بھی جانتا ہو، ایسا بھی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا
یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا علم وہ ذاتی ہے، اور جس کو بھی جو کچھ ملا ہے، عطا ہوا ہے، وہ اللہ کے دیے جانے سے، اللہ کی عطا سے یہ علم رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم اتنا عطا فرمایا ہے کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ پہلے تھا اور جو آگے ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون، جو تھا اور جو آگے ہونے والا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ آپ علم رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ علم آپ کو تدریجاً، آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے یہ عطا کیا گیا، اور 23 سال جو وقفہ ہے، جو یہ عرصہ ہے، نزول قرآن کی مدت، نزول قرآن کا وقت، 23 سال میں تدریجاً قرآن نازل ہوتا رہا، اور پھر جب قرآن کا نزول اپنی تکمیل تک پہنچا تو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تدریجاً یہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا۔ جب 23 سال قرآن کے نزول کا جو عرصہ ہے، وقت گئے، نزول قرآن اپنی تکمیل تک پہنچا، علم مصطفیٰ اپنی تکمیل تک پہنچ گیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا وہ یہ تدریجاً دیا گیا، عطا فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے انہیں کچھ بھی غیب نہیں دیا ہے، غیب دیا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بعض علم بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اور پھر اس کی تفصیل ہے، اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اپنے اس رسالے میں خالص الاعتقاد کے اندر پورا اس کو بیان فرمایا ہے کہ کس تفصیل تک اس میں ضروریات دین میں سے ہے وہ یہ بات تسلیم کرنا، ماننا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اپنے بعض غیوب کا علم دیا ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنا۔ اگر کوئی آدمی اس سے ہی منحرف ہے، یہ بھی نہیں مانتا ہے، بعض علم بھی نہیں مانتا، اور مطلقاً علم غیب کا انکار کرتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے،
حالانکہ اس کے آگے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز غیب نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، غیب تو وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بندوں سے چھپی ہوئی اوجھل ہیں، اور جس کو غیب وہ کہ جس کو آدمی حواس خمسہ، آنکھ سے، کان سے، ناک سے وغیرہ، ان حواس کے ذریعے اس کو معلوم جو ہے وہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ ہم نے کسی چیز کو دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھ لیا، کسی چیز کے بارے میں سن لیا، اس اعتبار سے تو وہ ہم نے حواس سے اس چیز کو جان لیا، وہ پھر غیب نہیں ہے۔ نبی کریم اور اسی طرح بلا دلیل بداہتاً عقل میں نہ آ سکے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کا علم گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے گئے۔ کبھی یہ بذریعہ وحی ہوتا، اور وحی کے مختلف طریقے بیان فرمائے گئے کہ وحی کس طرح جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کا کلام سنتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی، ایک یہ کہ فرشتے کے ذریعے، اور ایک یہ کہ دل میں القاء ہو جانا۔ تو یہ مختلف طریقے، مختلف انداز جو ہے وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے عقیدہ سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم رکھتے ہیں، اور کتنا علم رکھتے ہیں، ما کان وما یکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ عطائی علم ہے، آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دیے بغیر ایک حرف بھی کوئی نہیں جان سکتا ہے، تو جب یہ کتنا واضح فرق ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ کا علم ذاتی علم ہے، اور بھی فرق ہے ساتھ یہ کہ واضح کہ اللہ کا علم کسی کی عطا سے نہیں ہے، ذاتی علم ہے، اور اللہ کے عطا کے بغیر کوئی آگے جان نہیں سکتا ہے۔ تو جب یہ بنیادی طور پر بالکل واضح فرق بیان کیا گیا تو پھر کسی طرح کبھی ذہنوں میں، گمان میں اس طرح کے وسوسے اور شیطانی خیالات نہیں آنے چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ دلائل جو اس کے ثبوت پر واضح طور پر گئے، چند آیات ہم اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخل کون کرتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو اور پھر وہ آگے نہ دے اس کو، آسان فہم میں سمجھنے کے لیے۔ تو فرمایا یہ بتانے پر بخیل نہیں ہے، غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ان کے پاس غیب بھی ہے اور یہ غیب کی خبریں آگے بھی عطا فرماتے ہیں، غیب ہے بھی اور آگے بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ جس میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا گیا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔
یعنی رسولوں میں سے جسے چاہے، من ارتضیٰ، جسے چاہے رسولوں میں جو اس کے جو ہے وہ رسول ہیں ان کو عطا فرماتا ہے، ان کو اطلاع دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں بالکل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے انبیاء غیب کا علم رکھتے گئے اور حضور اوروں سے زیادہ، دوسروں سے زیادہ علم رکھتے گئے، اور آپ کے توسل طفیل امت کے اولیاء کو بھی غیبوں پر اطلاع دی گئی ہے۔ اولیاء جو غیب پر اطلاع رکھتے ہیں وہ نبی کے واسطے سے ہیں، نبی کے توسل طفیل ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے مگر اس کا بیان اس واضح کھلی کتاب میں ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان ہے۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ ہے اور ایک مسلمہ بات ہے، اصول ہے اور واضح قرآن کی آیات مبارکہ گئے، خشک تر کچھ ایسا نہیں مگر قرآن مبین میں، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں۔ اور قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ قلب مصطفیٰ پر۔ تو جس پر کتاب نازل ہو رہی ہے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو قرآن میں ہر کچھ ہے، ہر علم ہے، جس دل پر، جس قلب پر وہ نازل ہو رہا ہے، تو کیا وہ قرآن کے علم سے واقف نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کو، اور یہاں انسان سے مراد انسانیت کی جان، یعنی یہاں خاص انسان ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنا مبارک عقیدے والا ترجمہ ارشاد فرمایا گیا، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور ما کان و ما یکون، جو پہلے تھا اور جو ہوگا ان سب کا بیان انہیں سکھا دیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں تمام بیان ہے، اور حضور قرآن کے تمام علوم سے جو ہے وہ واقف ہیں۔ تو یہ وہ دلائل ہیں، اور بھی آیات مبارکہ گئے، یہ چند وہ باتیں، چند وہ آیات جو میں نے ذکر کی گئے کہ غیبوں پر اطلاع، اے عام لوگوں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے تمہیں اپنے غیبوں پر اطلاع دے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور خاص حضور کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر جائیں، درجنوں تفسیر ایسی ہیں جن پر واضح طور پر اسی آیت کے تحت یہ بیان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے کیا مراد، کون سی چیزیں، تو بیان کیا گیا ہے جو کچھ پہلے ہوا اور جو آگے ہوگا، ما کان و ما یکون، جو پہلے تھا جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا علم اے حبیب آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ چند احادیث مبارکہ بھی آپ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاما، ایک مرتبہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے، پیدائش سے بتانا شروع کیا۔ کتنا بتاتے رہے؟ فرماتے ہیں کہ اتنا ہمیں بتایا، اتنا بتایا، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، پیدائش سے لے کر یہاں تک بتاتے رہے کہ اہل جنت، جنتی لوگ جنت میں اپنے مقام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اتنی خبر عطا فرمائی۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور اہل نار اپنے مقام میں داخل ہو، یعنی پہنچ کے اس مقام۔ کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اتنی باتوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبحوں کی نماز پڑھائی، ممبر پر رونق افروز ہو گئے، ہمیں خطبہ دیا۔ اتنا طویل خطبہ ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ جو ہے وہ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ ممبر سے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ جو ہے وہ ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو چکا تھا اور جو بعد میں ہونے والا، ان سب کی خبریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان طویل خطبوں میں ہمیں ارشاد فرما دی، بتا دی ہے، اور فرمایا کہ سو ہم میں سے جو زیادہ حافظے والا ہے اس کو ان کا زیادہ علم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے، جو اس کی شایان شان ہے۔ میرے رب نے جو ہے وہ مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ حاضر ہوں یا رب۔ فرمایا ملائے اعلیٰ، فرشتے یہ کس چیز میں بحث کر رہے گئے؟ میں نے کہا کہ اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دستے قدرت کو فرمایا کہ میرے کندھوں کے درمیان رکھا کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پا لیا ہے، اپنی شان کے لائق میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ تو ہوا کیا پھر؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کچھ کا میں نے، اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا، میں نے ان کو جان لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں زمین میرے آگے ایسی جو ہے وہ لپیٹ دی گئی، ظاہر کی بالکل، کہ میں نے اس کے مشرق مغرب کو جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تو وہ ہے کہ آپ جاتے جاتے قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر والا کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وہ قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہا ہے، اور کیسا عذاب ہو رہا ہے اور کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کا علم تو اتنا ہے کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی ایسے بڑے معاملات نہیں تھے کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا، ایک پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو میں جو اس روایت میں بیان کرنا مقصود ہے، روایت تو اور طویل ہے آگے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر والے کی اس حالت کو قبر سے بھی جو ہے وہ آپ یہ جانتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر بھی، کہ اندر قبر والا جو ہے وہ کس کیفیت اور کس حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ احد کے پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ ان کو جو، اور وہ احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے، حضور کے قدم لگے ہیں تو حرکت میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ ساکن ہو جا، رک جا، جانتا نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تمہارے اوپر چل رہے ہیں۔ بشارت دی ان کو، بتا دیا ہے ان کو کب شہادتیں ہو رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کب شہادت ہو رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اللہ کی عطا سے آپ یہ جانتے ہیں کہ کل بھی آگے کیا ہونے والا ہے، کون کس جگہ جو ہے وہ مرے گا، اس کا انتقال کیسے ہوگا۔ جنگ بدر میں آپ نے کفار کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ خبریں دی، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں جب رات کے ٹائم آپ نے میدان کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے نشان لگائے، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں وہ ڈھیر ہوگا، یہاں وہ ہوگا، یہ آپ نشان لگا رہے ہیں۔ کب؟ کل آپ بھی جنگ ہونی ہے۔ آپ کو یہ علم اللہ نے عطا کیا ہے، آپ یہ نشان لگا کے پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ سوال جنگ ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، جنگ ہونی ہے تو سامنے تو لشکر جرار 1000 افراد پر مشتمل ہے، کیا وہ اپنے سرداروں کو پہلے بھیج دیں گے لڑنے کے لیے؟ کون کون جنگ کے اندر آئے گا، پھر کون کون جو ہے وہ، پھر کس کس جگہ پر، آپ یہ اندازہ کیجئے اتنی تعین کے ساتھ بیان کرنا، ایسے سے نشان لگا کر اس کا نام بیان کرنا۔ جنگ جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے جنگ کے اندر جو ہے کوئی آدمی کہاں گرتا ہے، کوئی کیسے ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قربان جائیں علم مصطفیٰ پر، آپ رات کو خبریں دے رہے ہیں، ایک دن پہلے آپ بتا رہے گئے اس جگہ پر چھڑی مبارکہ سے نشان لگا رہے گئے۔ صبح صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کافر کے بارے میں جو نشانی لگائی تھی، جس جگہ کا بتایا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ پہ ہلاک ہوا پڑا ہے۔ یہ آگے کی بات، کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہو رہا ہے اور کتنا آگے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ شہید گئے۔ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کے بارے میں فرمایا صدیق ہیں تمہارے اوپر احد پہاڑ کے، ان کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ شہید نہیں بیان فرمایا ہے، اور آپ علالت کی وجہ سے ہی آپ کا جو ہے وہ وصال مبارک ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادتوں کو بیان کیا، آگے جا کر دونوں جو ہے وہ شہید ہوتے گئے۔ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جس گندم کی آپ حفاظت کرتے تھے تو رات کو آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی چور آیا، حضور کو صبح خبر دی،
آپ نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو بتا دیتے کہ رات کا کیا واقعہ تھا، کیا معاملہ تھا. کہا حضور ایسے ہوا تھا، چور بڑی مکاری کرتا رہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، غریب آدمی ہے چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل دوبارہ آئے گا وہ چور. آپ ان کو پہلے ہی بتا دے رہے کل دوبارہ ہوگا، پھر آئے گا، پھر آئے گا. یہ خبر بھی آپ پہلے ہی عطا فرما رکھے گئے. تو کتنی خبریں ایسی ہیں، کتنی خبریں ایسی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر میں ارشاد فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ اللہ رسول سے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کے ہاتھ میں فتح ہے، اور اللہ فتح عطا فرمائے گا. کن کو ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. اور ایک دن پہلے آپ فرما رہے ہیں، پھر جھنڈا دیا ہے ان کو، پرچم ان کو دیا ہے، اب لڑنا ہے، آگے جنگ میں کیا معاملہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت پہلے عطا فرما دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیٹھ پیچھے سے، کمر سے بھی، پشت سے بھی ویسے ہی دیکھا کرتا ہوں جیسے سامنے سے مجھے نظر آتا ہے. تو حضور کا علم، آپ کی نگاہ نبوت یہ کتنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی علم کے بارے میں ہی کتنی حدیثیں، اگر بخاری شریف کو ہی لے لیں. ایک اور حدیث بخاری میں سورہ گہن کی نماز آپ نے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی تفصیل سے حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء کنت لم ارہ الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار. ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی جو پہلے میں نہیں جانتا تھا، فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر اس سب چیزوں کو جو ہے میں نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں فرمایا، جو پہلے نہیں جانتا تھا میں نے سب کو جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، اس کا علم دیا گیا ہے. تو یہ اگر بخاری کی ہی حدیثیں جمع کرتے رہے، واضح ثبوت پر جو ہے درجنوں کے حساب سے بلا مبالغہ بخاری کے اندر ہی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں واضح طور پر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. قرآن میں بھی آیات مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں. اور اب وہ آیات بھی چند، اور یہ ایک تطبیق کی بات، سمجھنے کی بات. قرآن مجید فرقان حمید میں بعض مقامات پر جہاں اللہ کے سوا سب کے لیے غیب کی نفی کی گئی ہو کہ غیب اللہ کے پاس ہی ہے، غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، تو ان آیات مبارکہ کو بعض اوقات پڑھنے میں، جس پڑھنے میں سمجھنا نہیں ہوتا، صرف آیت دیکھی آدمی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی نے بتا دیا اور وسوسے ڈال دیے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات مبارکہ، بعض اب وہ دیکھیں کہ جن میں علم غیب ثابت ہو رہا ہے، اور بعض وہ کہ جن کے اندر نفی کی جا رہی ہے. تو اب ظاہر ہے علماء سے رہنمائی لیں گے، پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں بنا سکتا کہ ایک آیت کو لے لے بقیہ آیتوں کو چھوڑ دے. یہ تو یہود کا طریقہ تھا جن کو قرآن میں فرمایا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، بعض کو انکار کر دیتے ہو. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انداز، یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہے کہ قرآن کے بعض آیتوں پر ایمان رکھیں اور بعض کو چھوڑ دیں. نہیں، قرآن کی ہر آیت پر، ہر بات پر جو ہے وہ ایمان بھی ہے. اب جن آیات میں علم غیب بتایا گیا، ثابت بتایا گیا، اور بعض وہ آیات جن میں ثابت نہیں ہے، جن میں یہ بیان کیا گیا کہ غیب اللہ کے پاس ہی ہے. تو اب ان دونوں میں جو بظاہر ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے،
تو اب اگر کوئی صرف اسی آیت کو سامنے بیان کر دے کہ بھئی غیب اللہ کے ہی پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ آیات بیان کر دی ساری، اور اسی پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ اور کسی کو علم نہیں ہے، تو بتائیے وہ ان آیات کا کیا کرے گا جو ہم نے ابھی بیان فرمائی۔ تو اب تطبیق کی طرف جائیں گے تاکہ یہ بظاہر ہمیں نظر آنے والا اختلاف، ہمیں اختلاف جو ہے وہ بظاہر جو ہمیں ہماری سمجھ میں ایسا بظاہر آ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علماء کرام نے واضح طور پر یہ تطبیق بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ جہاں یہ مراد ہے کہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی بالذات علم ہے، اللہ کا علم بالذات ہے، ذاتی طور پر۔ جہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بالکل درست ہے وہ بھی اپنی جگہ، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ جہاں نفی کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس سے مراد ذات، بالذات، ذاتی طور پر، بالکل ذاتی طور پر ہمارا ایمان اعتقاد کسی کے بارے میں ہم بھی ابتداءً عرض کر چکے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک حرف بھی جانتا ہے وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آئیے پھر اب تطبیق کی طرف، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عقیدہ کوئی اگر اپنائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنے نبیوں کو بھی بعض بھی غیب نہیں دیا گئے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ قرآن کی وہ آیات کا اوپر جو ہے وہ اس کا ایمان اعتقاد کیسے ہوگا جن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو یہ بھی تو قرآن میں آیت ہے، عالم الغیب فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو جو ہے وہ لوگوں پہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ دیا گیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، آپ جگہ وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے گئے۔ تو اگر کوئی اس آیت ایک آیت کو لے اور بقیہ یہ ساری آیتیں چھوڑ دے اور یہ عقیدہ اپنا لے کہ غیب سرے سے بعض غیب بھی نہیں ہے تو وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کتنا اہل سنت و جماعت اس مذہب مہذب کا کتنا پیارا یہ عقیدہ ہے اور کس طرح علماء نے اس کو بیان کیا تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیات پر اعتقاد بھی ہے، عمل بھی ہے اور کوئی بظاہر اختلاف بھی نہیں ہے، اور یہ سب نظر آنے والا یہ اختلاف بھی اس تطبیق کے ساتھ دور ہو جاتا ہے کہ جہاں نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی طور پر علم کی گئے، اور جہاں عطا کے بارے میں گئے، دیے جانے کے بارے میں گئے تو اس سے مراد اللہ کی عطا سے وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، تاکہ آیات کے اپنے اپنے محمل پر جو ہے اس کو بیان کیا جائے، اور دیگر جو ہے وہ ساری احادیث طیبہ جو ابھی اتنی ذکر کی، صرف میں نے تو بخاری کی چند حدیثیں بیان کی گئے، اس کے علاوہ درجنوں صرف بخاری کے اندر گئے، اور دیگر حدیث کی کتب میں تو اور روایات موجود ہیں، درجنوں حدیثیں تو صرف بخاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جو واضح طور پر علم غیب کے اوپر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جگہ بجگہ فتاویٰ، بالخصوص الدولۃ المکیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، اور بلکہ آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا علم، فرماتے ہیں کہ حضور کا علم کتنا ہے، آپ نے تو ما کان و ما یکون کا علم رکھتے گئے، اتنا علم ہے کہ اس شعر کے اندر آپ نے ایک بات بیان فرمائی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ خصوصیت خاصہ مصطفیٰ ہے، بیداری میں کسی کے لیے یہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یعنی آپ نے خدا کا بھی دیدار کیا ہے۔ اور بعض روایات بھی ایسی ہیں، یہ تو ہم نے قرآن کے حوالے سنا، بعض روایات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہ وہ واقعہ سنا دیا، کبھی یہ واقعہ سنا دیا، کبھی کوئی اور حکایت روایت بیان کر دی کہ فلاں مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، فلاں مقام پہ آپ نے خبر نہیں دی تھی۔ تو اب اتنی احادیث جو ہم نے بیان کی ہے جس میں غیب ثابت ہیں، اور بعض واقعات وہ بھی ہیں روایات گئے، ہم بالکل انصاف سے بات کر رہے ہیں، پوری ہم کسی ان باتوں کو بھی نہیں چھپا رہے، بیان کر رہے ہیں۔ وہ روایات جن میں بارے میں بیان کیا گیا کہ نہیں علم ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا، یا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا گیا خبر نہیں دی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کسی چیز کا نہ بتانا عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں نہ بتا دینا، بتانا نہیں۔ استاد کو بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، شاگردوں کو نہیں بتاتا وہ، تو نہ بتانا عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کیے جانے سوال پر جواب نہ دینا عدم علم کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو جواب ہی نہیں آتا تھا۔ بہت سی مسئلتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں جس کے تحت اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو نہ بتانا، نہ ظاہر کرنا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ علم ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ ہمارا عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا یہ علم تدریجاً وقفے آہستہ آہستہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، علم مصطفیٰ اپنی ترقیوں کو پہنچتا رہا۔ جب قرآن کا نزول یہ تکمیل ہو جاتی ہے تو علم مصطفیٰ کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بیچ میں کوئی جزئی واقعہ، کوئی الگ سے تنہا کوئی واقعہ ہوا تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے کئی واقعات ایسے ہوئے بیان کیے گئے۔ ہمارا تو ایک عقیدہ یہی ہے کہ علم غیب مصطفیٰ ما کان و ما یکون جو ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں، جو عقیدہ ہے وہ اس بات پر گئے کہ آپ کا یہ علم تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا گیا، اور 23 سال کا عرصہ قرآن کے نزول کا ہے، وہ عرصہ جو ہے وہ اتنے میں یہ آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اب کوئی ٹکراؤ اس طرح کا نہیں ہوگا، کسی ایک بات کو لے کر پورے کے پورے علم کی نفی کر دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ علمی خیانت کہلاتی ہے۔ ایک بات کو لے لے، ایک حدیث کو لے لے یا ایک آیت کو لے لے اور دیگر ساری آیتوں کو چھوڑ دے، ساری حدیثوں کو چھوڑ دے، یہ ایمان والوں کا شیوا اور ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بیچ میں بعض ایسے واقعات آئے، پہلی بات نہ بتانا کسی مصلحت کی وجہ سے تھا، کسی حکمت کی وجہ سے تھا، اور اس کی حکمتیں ظاہر بھی ہوئیں، کئی حکمتیں جو گئے وہ ان کی ظاہر ہوئیں۔ اب واقعات تفصیل سے گئے، ہم اس ٹاپک میں تفصیل سے جو گئے وہ اس میں نہیں جائیں گے، بس میں اشارتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن واقعات کے بارے میں اگر چند واقعات ایسے ہوئے ہیں تو ان سے مراد یہ گئے کہ اگر ان کا پہلے علم نہیں تھا پھر عطا فرما دیا گیا۔ دوسری یہ کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تدریجاً دیا گیا ہے علم، قرآن نازل ہونے کے بعد کی کوئی آپ جو ہے وہ واقعہ لے کے آ جائیں، جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اب کوئی واقعہ لے کے آئے کہ اس نازل ہونے کے بعد بھی یہ واقعہ سامنے ہوا تھا جس میں آپ نے اپنے علم غیب کی جو ہے وہ نفی فرمائی تھی۔ تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آسان طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم غیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کو اللہ نے اپنے غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو سب سے اوروں سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے پھر توسل طفیل آگے امت کے اولیاء کو بھی غیوب کا، غیبوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔
اللہ کریم ہمیں انہی عقائد اعتقاد پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شیطانی خیالات سے، وسوسوں سے، بد مذہبوں سے اور بد مذہبوں کی صحبت سے ہم سب کو بچائے رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ آج کے ہمارے بیان کا دوسرا حصہ، اس کا موضوع ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، استعانت، استمداد۔ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ مانگنا اور توسل وسیلے کے بارے میں اہل سنت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ چند باتیں ہم یہاں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ بات ہے، یہ عقیدہ ہے کہ مددگار اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، اس کی مشیت اور ارادوں کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے بغیر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے انبیاء یا اولیاء یا کوئی بھی مخلوق میں سے اس کی عطا کے بغیر اس کی مدد کریں یا اللہ کے دی ہوئی طاقت کے عطا کے بغیر اس کو کوئی اختیار حاصل ہو، یہ عقیدہ واضح طور پر قرآن حدیث کے جو ہے وہ متصادم ہے۔ ہمارا انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء صالحین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہم السلام یہ مدد کرتے ہیں، اولیاء صالحین یہ بھی مدد کو پہنچتے ہیں، فرشتے یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ فرق بالکل واضح ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، حقیقی کارساز ہے۔ رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک ذرہ، بڑے کام تو بڑے کام، ایک ذرے کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی بھی ادھر سے ادھر کر سکے، ایسا نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، دی ہوئی عطا کردہ طاقتوں سے، اختیارات سے اس کے بندے انبیاء کرام علیہ السلام، اس کے بندے اولیاء صالحین یہ مدد کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور اللہ کی ہی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ غیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ استعانت، مدد اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، تو اگر تو یہ عقیدہ اس طور پر ہے
کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ اس طور پر کسی نے بنا لیا ہے کہ اللہ کی جو ہے عطا سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص، یہ عقیدہ رکھنے والا شخص بالکل ایک غیر اسلامی عقیدہ رکھتا ہے، جو بالکل قرآن سے بھی ٹکراتا ہے کئی اعتبار سے، حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے وہ ٹکراتا ہے۔ مدد کسی کی کرنا، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگنا، یہ اگر نظریہ رکھ کر مانگا جائے کہ یہ جو بھی دیں گے مجھے اللہ کی دی ہوئی عطا سے دیں گے، یہ جو بھی مجھے عطا فرمائیں گے اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات، ان سے مجھے عطا فرمائیں گے، تو جب ایک واضح فرق ہے، اللہ کی سب کچھ جو ہے وہ بذات ہے، ذاتی طور پر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اولیاء بھی اس کے محتاج، انبیاء بھی اس کے محتاج، اس کے ارادوں مشیت کے بغیر، اس کی دی ہوئی طاقتوں کے بغیر، اس کے دی ہوئی دیے ہوئے اختیارات کے بغیر کوئی نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے اور ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اپنے ولیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے، فرشتوں کو بھی یہ طاقتیں اور اختیارات عطا فرمائے گئے۔ تو جب یہ اتنا بنیادی اور واضح فرق ہوا تو پھر اس کو کیسے شرک کے زمرے میں ڈال دیں کہ بھئی یہ شرک ہو جاتا ہے یہاں پہ، جب فرق ہی بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں اس کا، وہ بذات ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، بذات ہے۔ اور آگے جن کے بارے میں ہم رکھ رہے ہیں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں اور اولیاء صالحین کے بارے میں، وہ اللہ کی عطا سے گئے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کو کسی سے مانگنا اس نظریے کے تحت کہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت کے مظہر یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہماری یہ مشکل حل کریں گے، اللہ کی عطا سے ہی ہماری مدد کریں گے، تو بالکل یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ اور اس کے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ آپ کو آیات مبارکہ ایسی ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ میری مدد، کون جو ہے وہ کریں گے، اس دین کے لیے کون میری مدد کریں گے؟ تو یہ آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان کو۔ کیا کہا انہوں نے؟ حواری بولے کہ دین خدا کے ہم مددگار بنیں گے، ہم بنیں گے مددگار۔ تو ابھی کسی کو کسی بھی مدد کے لیے پکارنا، اگر یہ شرک ہو، یہ ممانت والی بات ہو، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے، وہ پکاریں گے کیا؟ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ دین کے لیے مدد کرو میری؟ اگر یہ منع ہوتا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور بر نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کا مطلب لوگ آپس میں بھی تعاون اور مدد کرتے گئے۔ ہمیں اس کی مثالیں میں آگے چند بیان کروں گا کہ جو ہمارے زندگی کا کوئی پہلو اس سے خالی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے مدد مانگے بغیر جو ہے وہ آگے ہمارا سلسلہ چل سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ مولا ہے۔ مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب مددگار بھی ہے۔ اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، نیک صالح مومن مولا ہیں، یعنی اللہ بھی مددگار گئے، جبریل امین بھی مددگار گئے، اور نیک مومن یہ بھی مددگار گئے۔ اور ارشاد فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے فرشتے بھی جو گئے وہ مدد پر گئے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا مددگار، تمہارا ولی وہ کون؟ اللہ، اس کا رسول، اور وہ جو مومن ہیں نماز کو قائم رکھتے گئے، زکوٰۃ دیتے گئے۔ پورا بیان اس میں ارشاد فرمایا۔ تو یہی ولی کا لفظ، مولا کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں، آج کوئی ایک بات کرے تو وہ کہتے کہ یہ ایک لفظ آپ نے داتا کو داتا کہہ دیا، داتا دینے والا ہے۔ داتا تو اللہ کی جو ہے وہ شان ہے۔ مولا اللہ کے لیے، مشکل کشا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیسے حضرت علی کو کہہ دے مشکل کشا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل کشا ہونے پر آپ کا بہت پیارا یہ رسالہ ہے شیر خدا مشکل کشا کے حوالے سے، کہ جس میں بہت ہی پیاری باتیں پورے دلائل کے ساتھ، قرآن کی بھی اور احادیث طیبہ بھی، اور بڑے عام فہم انداز کے ساتھ آپ یہ موضوع سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے، علماء نے تو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے کئی آپ کے رسالے اور درجنوں فتاوی موجود گئے، کئی رسائل بھی اس پر گئے کہ مخلوق میں سے انبیاء اولیاء کیسے حاجتیں پوری کرتے گئے۔ الامن والولائی ایک رسالہ آپ کا یہ لے لیں، کتنی جو ہے وہ آیات اور حدیث پر مشتمل ہے یہ ایک رسالہ، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آگے اولیاء صالحین کا کس طریقے سے جو ہے وہ حاجتیں پوری کرنا ہے۔ تو آسانی کے لیے یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، یہ آپ رسالہ خود بھی حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اور جس کو اس طرح کے وسوسے خیالات آتے ہیں آپ اس کو بھی جو ہے وہ یہ رسالہ آپ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے امید ہے پڑھ کر اس کے بہت ہی عقیدے کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ بیان یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کہنا کہ داتا اللہ کی ذات مبارکہ ہے، دینے والا ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ تو جو لفظ اللہ کے لیے وہ کیا دوسرے مخلوق میں سے کسی کو بول دیں؟ تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں۔ رؤوف اللہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں حضور اکرم کو بھی رؤوف فرمایا گیا ہے۔ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان فرمایا، قرآن مجید میں رحیم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ رؤوف بھی بیان فرمایا، رحیم بھی بیان فرمایا۔ تو مشکل کشا کہنا، داتا کہنا، کسی کو عطا کرنے والا کہنا، تو یہ اس میں وہی بنیادی فرق عقیدے کے طور پر، اگر کہیں کہ لفظ ہی استعمال نہیں ہو سکتا تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ واضح بیان فرما رہی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، نیک مومن یہ بھی مولا ہیں۔ تو لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ بھی مددگار یہ بھی مددگار، فرق یہی کرنا ہوگا۔ اللہ ذاتی طور پر گئے، کسی کی عطا سے نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر گئے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج گئے۔ اور انبیاء مدد کریں گے، اولیاء مدد کریں گے، اللہ کی عطا سے کریں گے، اللہ کے دی ہوئی طاقتوں سے کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے مدد کریں گے۔ اب مولانا ہم عام استعمال کرتے ہیں، مولانا ہر آدمی اپنے پیش امام کو، کوئی بھی جو ہے وہ عام طور پہ داڑھی والے بھی کو دیکھتے ہیں مولانا سب کہتے ہیں۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں ہم بیان یہ نہیں پڑھتے کہ انت مولانا، اللہ کے لیے، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ تو یہی مولانا ہم اتنوں کو بولتے ہیں، مولانا صاحب ہر آدمی بولتا ہے۔ تو صرف لفظ اس طرح بولنے سے کیا یہ کہنے کہ وہ مشرک ہو گیا، معاذ اللہ شرک میں پڑ گیا؟ وہ کسی اور پہرائے میں بول رہا ہے۔ اللہ کے لیے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ اس کا مقصد مطلب کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ہر بات کو درست انداز سے سمجھنا، علماء سے رہنمائی لے کے سمجھنا، صرف لفظی ترجمے سے آدمی کہے کہ میں قرآن سمجھ جاؤں گا، میں حدیث سمجھ جاؤں گا، تو بہت سے لوگ اس طرح گمراہ ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں عربی پہ بڑی مہارت حاصل ہے۔
اور ہم جو ہے وہ خود ہی قرآن سمجھ رہے ہیں۔ عربی پہ مہارت تو صحابہ کو کہ ان سے کیا ہے کہ جو جن کی پیدائش ہی اس گھر میں ہو رہی ہے، عربی خاندان ہے، عربی زبان ہے، ان سے بڑھ کر کس کو مہارت ہوگی؟ لیکن پھر بھی قرآن سمجھنے کے اندر وہ بارگاہ رسالت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے۔ ان کو تو عربی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہم تو عربی گرامر کو پڑھ کر سمجھ کر پھر کچھ عربی لغت پر پہنچے ہیں، اور عربی بولنے پر، کلام پر، گفتگو پر وہ ہم جو ہے وہ قادر ہوتے ہیں۔ وہ تو عربی کے لیے وہ ان چیزوں کے محتاج ہی نہیں تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی نسل تھے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ جب مکمل سمجھی آپ نے تو پھر اونٹ ذبح فرمائے، لوگوں کی دعوت کی ہے، کہا قرآن کی سورہ بقرہ کو میں نے سمجھ لیا ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان اپنے راستے تبدیل کرتا ہو، بھاگتا ہو، جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتنی آیات مبارکہ ایسی گئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مشورہ دیا آیت کا نزول ہوتا ہے، جن کی فہم ذہانت یہ ہے، جو مشورہ دیتے ہیں آیت کا نزول ہوتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے وہ بھی دو زانوں بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ عربی جانتا ہے اور وہ قرآن کی تشریح تفسیر کرنے لگ جائے، تو ایسے ہی لوگ ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اسی کتاب سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی مدد کا یہ بیان اور ذکر فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم اللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ خزانوں کی چابیوں کو مجھے جو ہے وہ عطا فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حضور کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ حضور سے نہیں مانگتے تھے؟ کیا کیا مشکلیں نہیں تھی کہ جو حضور سے وہ جو نہیں مانگتے تھے؟ کس کس بارے میں سوال کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مانگو، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے فرمایا سل ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ علماء کہتے ہیں آپ کا یہ مطلقاً کہنا مانگو کیا مانگتے ہو جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ مانگ لو مجھ سے، نہیں، سل ربیعہ، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے بھی کیا کہا؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں۔ صحابہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عطا فرمانے والے ہیں، یہ عطا فرمانے والے ہیں، جنت کا سوال کر رکھے گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو مجھ سے مانگ کے جو گئے وہ یہ کیا شرک میں پڑ رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، بلکہ آپ فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور انہوں نے مانگا بھی، سوال بھی کیا، سوال بھی جنت کا کیا ہے، اور یہ کہے کہ حضور آگے ان کو یہ جواب دے دے کہ تم نے جو ہے وہ یہ کیا مجھ سے مانگ لیا، کیا سوال کر لیا گیا۔ اور کتنے صحابہ کیا کیا کچھ حضور سے مانگتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے بارش نہیں آ رہی تو حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ آپ اللہ سے کہیے، اللہ سے دعا کیجیے، آپ کہیے۔ مسجد میں موجود ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، خطبے کا وقت ہے، لیکن حضور سے عرض کر رہے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور منع تو نہیں کر رہے، ان سے یہ نہیں فرما رہے کہ تم جو ہے وہ خود ہی اللہ سے مانگ لو۔ صحابہ یہ جانتے ہیں خزانے اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ان خزانوں کی چابیوں کو ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ حضور پھر دعا کرتے ہیں، بخاری کی حدیثیں آپ پڑھ لیجیے، اس میں حضور نے دعا فرمائی، خطبہ دے رکھے گئے، اور پھر ایسا آپ کی وہ دعا ہے، وہ کلمات گئے ایسے قبول ہوتے گئے کہ خطبہ دے کر آپ نیچے ہوتے ہیں تو آپ کی داڑھی مبارکہ پر بارش کے قطرے جو گئے وہ موجود گئے۔ تو بارش ہوتی، ایک ہفتہ تک بارش ہوتی تھی، تفصیل سے حدیث ہے۔ اگلے جمعے پھر انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے، اب پانی کی کثرت ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس کو بند جو ہے وہ فرما دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم لا علینا بل حوالینا، ہمارے اوپر نہیں ارد گرد برسا۔ یہ آپ کے کلمات تھے کہ وہ بادل حکم پاتے ہی جو ہے وہ
مدینے سے جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے، اور وہاں بارش نہیں ہوتی، ارد گرد بارش ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ میں صحابہ کیا نہیں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ اس طرح جو ہے وہ یہ اسباب نہیں ہے، کیا کریں، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، طہارت کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی جانتے تھے حضور کے پاس، بظاہر حضور کے پاس جو ہے وہ آپ کسی کنویں پر تشریف فرما تو نہیں ہے، یا کسی چیز کے پانی ہے اس میں اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سوال کیا ہے، حضور سے مانگا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور دینے والے ہیں، تبھی تو مانگتے تھے حضور سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا ہے، اللہ کریم نے ان انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے گئے۔ 1400 صحابہ بیان فرمایا گیا، اور فرمایا اگر 1,00,000 کی تعداد بھی ہوتی تو وہ پانی سب کے لیے کفایت ہو جاتا، 1,00,000 کا تھا، لیکن جتنے تھے انہوں نے اس پانی کو جو ہے وہ پیا ہے، اس پانی کو استعمال کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ تو کتنی بار مانگتے، پنڈلی ٹوٹی صحابی کی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دست رحمت فرمایا گیا، اس پر پھیرا گیا، اللہ سے دعا کی ہے، پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے کہ لعاب دہن ان کو لگایا ہے، وہ ان کے جو ہے وہ مرض سے چلے جاتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی کہ حضور کا جبہ مبارکہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس جبے سے بھی شفائیں حاصل کیا کرتے تھے، اس کو دھوتے، اس کے پانی مریضوں کو پلاتے تھے، اس سے شفائیں ملتی تھی۔ حضور کے مبارک بالوں سے صحابہ جو ہے وہ شفائیں حاصل کرتے تھے۔ تو دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے یہ مختلف مظہر بنا دیے گئے ان کو۔ اللہ کے انبیاء کرام وہ بھی مدد کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ بھی مدد کرتے گئے، اولیاء صالحین یہ بھی مدد فرماتے گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں یہ بیان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے رسالے الامن والولا سے جو حدیثیں بیان کی، میں ان میں سے چند باتیں اس کا لوں۔ آپ نے فرمایا کہ اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ من امتی ترزقو، کہ میری رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگا کرو، طلب کیا کرو، اور جب ان سے تم مانگو گے رزق پا جاؤ گے۔ مزید ایک حدیث میں اور الفاظ ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ چین سے رہو گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہیں وہ میری رحمت میں گئے ہیں، یہ میری رحمت میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان سے مانگتے ہو تمہاری حاجتیں اللہ پوری فرما دیتا ہے، تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارک میں، اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انیس، کہ جب آدمی کوئی چیز گم کر بیٹھے اور وہ ہو ایسی زمین میں کہ کوئی اور بتانے والا نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، ایسے علاقے میں ایسی زمین کے اندر گئے اور وہ مدد چاہتا ہے، تو کیا کہے، فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ نہیں دیکھتا ہے، یعنی آدمی مانگنے والا، وہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، یہ پکارے، اس کو پکارنے کا حکم دیا گیا کہ مانگے اور پکارے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، جن کو یہ دیکھ نہیں رہا، جو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ زمین ہی ایسی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں، اور ان کے آگے امت کے اولیاء بھی مدد فرماتے ہیں۔ فرق وہی واضح ہے کہ
کہ جو ہم نے شروع میں بیان کر دیا، اللہ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، حقیقی طور پر ہے، بذات ہے۔ اللہ کی عطا سے نبی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے ولی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے اور فرشتے مدد کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یا کا نعبد و یا کا نستعین، تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کسی اور کی مدد ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس آیت مبارکہ میں جو یہ بیان فرمایا گیا، اور کئی بھی آیات ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے بیان میں ذکر کیا، جن آیات میں ثبوت ہے وہ بھی سنی، اور جن میں ممانت کی بات ہے ان کا بھی جو ہے وہ محمل بیان کیا۔ تو جن میں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، تو مراد بالکل واضح ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا بھی ایمان ہے، عقیدہ ہے، اے اللہ تو ہی مددگار ہے، ذاتی طور پر تو ہی ہے، اور تیری عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے مراد بذات ہے، ذاتی طور پر استعانت مراد ہے، ذاتی طور پر مدد مراد ہے، حقیقی مدد مراد ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اسی کی طرف ساری مخلوق محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ مگر اگر یہ ایک دو آیات یا چند آیات یہ پڑھ کر یہ نظریہ عقیدہ بنا لینا، تو بقیہ آیات کا کیا کریں گے، بقیہ حدیث کا کیا کریں گے جن میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انصاف یہ ہے کہ تمام کی تمام آیات پر اس تطبیق کے ساتھ عمل کیا جائے، اور وہی عقیدہ رکھا جائے جو قرآن کی ساری آیتوں سے جو ہے وہ ظاہر ہو۔ بعض وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں آئیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ بلاؤ، آج لوگ انہی آیتوں کو جو ہے وہ مومنین پر جو ہے وہ چسپا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت اگر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ جاؤ، کسی کو نہ پکارو، تو کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بخاری کے اندر موجود، آپ یہ فرماتے ہیں بدترین مخلوق میں سے وہ ہے، برے افراد مخلوق میں سے وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، وہ ان پر۔ تو یعنی جو اس وقت اس طرح جو ہے وہ شرکیہ افعال میں مبتلا ہو، اس کی مذمت میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو اس پر چسپا کر دینا کہ جو کسی اللہ کے نبی سے تعلق رکھا ہوا ہے، کسی ولی سے مانگتا ہے، نسبت اپنی جوڑا ہوا ہے، ان سے ان آیتوں کو چسپا کر دینا، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت، اور بدترین یہ فعل گئے کہ جس کے اندر یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ قرآن کی وہ آیتیں جو ان کے بارے اس نازل گئے، اور مشرکوں کے بارے میں نازل گئے، اور ان کے جو ہے وہ باطل معبودوں کے بارے میں جو نازل ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں پر چسپا جو ہے وہ کر دینا گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا مدد ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر بتائیے کہ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ سب ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن میں پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کا یہ گروہ بدر کے اندر پہنچتا ہے، تو بدر کے میدان میں مدد کس نے کی تھی؟ بدر کے میدان میں کس نے مدد کی تھی؟ فرشتوں نے۔ فرشتے کیا ہیں؟ غیر اللہ، اللہ کے سوائے کسی نے مدد کی؟ فرشتے مدد کو پہنچے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ بات، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی اطاعت سے اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرتا ہے، یہ کرتے بھی ہیں اور مدد کو پہنچتے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کی مدد کی، وہ مدد تو اللہ کی ہی کہلاتی ہے۔ قرآن میں بیان فرمایا کہ اے محبوب ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیں گے، 3000 اور 5000 کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو یہ جو بیان اس طرح فرمایا کہ نہیں فرشتے وہ بھی مدد کرتے گئے۔ اب بعض اوقات یہ بیچ میں فرق ایک لے آتے ہیں کہ نہیں جی زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، فوت شدہ سے تو نہیں مانگ سکتے نا، وہ تو چلے گئے دنیا سے، وصال کر گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرق کہاں بیان کیا گیا ہے؟ یہ وصال والا فرق کیا کسی قرآن کی آیت سے آپ نے عقیدہ بنا لیا، کسی کوئی نظریہ بنا لیا، یا یہ فرق جو ہے وہ کسی حدیث میں بیان کیا گیا؟ جو اللہ تعالیٰ یہ دینے پر قادر ہے اور اس نے دیا ہوا ہے، زندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے اور کرواتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے ان وصال فرما جانے والے انبیاء کرام اور اولیاء صالحین، اولیاء اعظام کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔
اور انبیاء کرام علیہ السلام وہ تو ہیں ہی حیات گئے. انبیاء کے بارے میں عقیدہ آ گئے. یہ عقیدہ جو ہے وہ حیات انبیاء کا انکار کرنے والا تو گمراہ آدمی ہوتا ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ان کو ایک موت کا وعدہ جو تھا اللہ کا وہ آنا ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ آنا ہے، اور وہ فقط آنا ہے، پھر حیات ہے. اور کیسی حیات ہے کہ فرمایا نبی انبیاء زندہ ہوتے ہیں قبروں میں اور وہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں. ان کو یہ طاقتیں ہیں کہ جہاں چاہیں وہ چلے جاتے ہیں، ان کو یہ اختیارات ہے کہ وہ وہاں پہنچتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وصال فرمانے کے بعد ہی مدد ہی نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتائیے، یہ روایت جو موجود گئے اور کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور تشریف لا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو تو دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں گزر گئی تھی. آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عطا فرمایا؟ نمازیں عطا فرمائی. کتنی؟ 50. فرمایا لوٹ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، چلے جائیں، اس میں تخفیف کرائیں، کم کرائیں. پھر کہتے رہے 5 کم ہوتی رہی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، وصال فرمانے کے بعد کوئی کسی کی مدد اس طرح کر ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر کیا وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں یا 50 نمازیں ادا کرتے ہیں؟ یہ 50 کا 5 ہونا ہی اس وسیلے سے ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے. بار بار موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، حضور جاتے رہے. تو یہ فرق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے زندگی میں بھی وہ مدد کرتے ہیں، پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام جو کہ وہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد ایک شخص آیا اور حضور کے قبر مبارک پر آپ کی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا. قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں اللہ سے معافی مانگیں، آپ ان کی سفارش فرما دیں تو اللہ کو ضرور رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. حضور کے پاس آ جائیں تو جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں. تو زندگی میں تو آتے تھے صحابہ، افراد لوگ آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، اب پردہ فرما چکے گئے. وہ کہتے ہیں عربی میں حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں. آیت یہ پڑھ رکھے گئے، قبر انور سے آواز آتی ہے جا اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے. تو یہ پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ بس ایسے وسوسوں میں ڈالنے والی بات ہے. خیالات ایسے جو ہے وہ خیالات میں گمراہ کرنے والی بات ہے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے اور زندگی کے بعد نہیں ہو سکتا. اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد کرنا، اور وہ ثابت ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں. تو جو زندہ حیات ظاہری میں مدد کر رہے ہیں، وصال فرمانے کے بعد بھی وہ مدد فرمانے پر قادر گئے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ اختیارات ہیں، ان کے پاس وہ طاقتیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں سے نکل کر، اپنے مزارات سے نکل کر معراج کی رات حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ پہنچتے گئے. یہ اپنے اختیارات سے گئے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے گئے. اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے. سارے نبی حیات ہیں. حضور سے خود پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال فرمانے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر، مٹی پر اللہ نے حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو وہ کھائے. یہ حرام کیا ہے مٹی پر. تو نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتے گئے اور ان کا علم اتنا علم گئے. بارگاہ رسالت کے اندر حاضر وہ فرشتہ جو امتی ان حضور پر درود بھیجتا گئے، وہ اس امتی کو جانتا گئے، اس امتی کے قبیلے کو جانتا گئے، اس کے والد کو جانتا گئے، اور ان کے تعارف کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے فلاں فلاں شخص آپ پر درود بھیج رہا ہے. یہ اس فرشتے کو جو حضور کی بارگاہ میں حاضر گئے، یہ ان کا علم ہے. تو علم مصطفیٰ کتنا ہوگا، حضور کا علم کتنا ہوگا. تو حضور علیہ السلام کا علم، آپ کے اختیارات، آپ کا علم بھی اور اس سے سب سے زیادہ ہے. آپ کے اختیارات بھی ہیں، آپ جہاں چاہیں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، مدد بھی فرماتے. میں ان واقعات میں نہیں جانا چاہتا کہ بزرگوں نے پوری اس پر جو ہے وہ
کتابیں لکھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے متعدد رسالے ہیں الاستمداد کے بارے میں، 21ویں جلد میں بھی اور 30ویں جلد میں بطور خاص الامن والولا. یہ رسالہ جو ہے وہ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس کا مطالعہ کیجئے، اور اہل علم علماء بالخصوص اہل علم جو ہے وہ حضرات واقف ہوں گے، اور اگر نہیں پتہ تو اس کو پڑھیے، ان رسائل کو پڑھیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک ایک رسالے میں درجنوں جو ہے وہ آپ آیات بھی اور حدیث لکھ کر پھر امت کا عمل کیا رہا ہے، صحابہ کے دور کے اور پھر بعد کے جو ہے وہ افراد، اس امت کا عمل کس چیز پر رہا ہے، اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا. تو یہاں تک ہم نے اس چیز کو ذکر سنا کہ جب کوئی ڈائریکٹ کسی سے مانگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عطا کیجئے، تو یہ مانگنا بھی جائز ہے. اولیاء سے بھی ڈائریکٹ مانگنا یہ بھی جائز ہے، صحابہ سے بھی ڈائریکٹ طلب کرنا یہ بھی جائز ہے. اور عقیدہ یہ ہو، نظریہ یہ ہو کہ یہ حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے، یہ اس کے عطا سے مدد کرتے گئے، اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہوا کرتے گئے، اور یہ مدد کرتے ہیں. فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، نیک مومنین وہ بھی مدد فرماتے گئے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وسیلے کا ذریعہ لینا، ایک ڈائریکٹ مدد کا، ایک ہے وسیلہ پیش کرنا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہ حضور کی آمد سے پہلے یہود حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے. قرآن میں بیان فرمایا جب یہ جانا پہچانا آیا، جس کے تذکرے تورات میں گئے، جس کے تذکرے انجیل میں گئے، جن کے تذکرے جو گئے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے رہے اور عیسیٰ بھی بتا کر گئے، جن کی بشارتیں یہ دے کر گئے، ان کے توسل طفیل وسیلے سے دعائیں کرتے، جنگوں میں فتح حاصل کرتے یہ لوگ. جب یہ جانا پہچانا آیا تو پھر کیا ہوا؟ لوگ کفر میں پڑ گئے، انکار کرنے لگ گئے. تو حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے. حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ان کی طرف وہ کلمات ڈالے گئے، القاء کیے گئے کلمات جن کے ذریعے آپ نے دعا مانگی. وہ کلمات کون سے تھے؟ ایک قول تو یہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو قرآن مجید میں دعا جو ذکر فرمائے گی یہ کلمات. اور یہ بھی علماء نے بیان فرمایا گیا کہ آپ نے یہ دعا مانگی گئے، اور وہ دعا کے اندر کیا مانگا ہے، دعا کس انداز سے مانگی گئے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بخشش مغفرت کا سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. تو پوچھا جاتا ہے اے آدم، ابھی تو ان کو پیدا نہیں کیا گیا، پہچانا کیسے گئے؟ عرض کی باری تعالیٰ جب میری تخلیق ہوئی تھی میں نے عرش کے پاؤں پر دیکھا تو وہاں پر تیرا نام موجود تھا، اور تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو میں جان گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا وہ تیری بارگاہ میں مقرب گئے، تیری بارگاہ میں مرتبے والا ہے. اس لیے میں ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگی جانے والی اس دعا کو قبول فرما لیا گیا، اور فرمایا لولاہ لما خلقتک، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. بعض روایتوں میں لما خلقت دنیا، میں دنیا کو بھی نہ بناتا جو ہے اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. تو یہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ وسیلے بیان کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیں وسیلے تین طرح کے، وسیلہ بالعمل، اعمال کا وسیلہ. نماز پڑھتا ہے آدمی، نماز کا وسیلہ دے کے دعا مانگے. کوئی نیکی ہے، نیکی گر. حدیث گار بخاری شریف میں مذکور گئے، بڑی تفصیل سے گئے. کوئی اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ دے رکھے گئے، کوئی اپنے کسی مزدور کے ساتھ انصاف کیا ہے، اس کی اجرت اس کو لوٹائی ہے، اس کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے. کوئی تیسرا فرد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا، وہ کسی گناہ سے بچتا گئے، اس کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے خوف سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے. تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ایک ہے وسیلہ بالعمل، عمل کے ذریعے توسل کرنا، توسل بالعمل. اور ایک توسل بالذات، ذات کا کسی وسیلہ دینا، اللہ کے نبی کا وسیلہ دینا، کسی اللہ کے ولی کا وسیلہ دینا،
کسی ایسی متبرک شے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، متبرک مقام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، تو عمل والا وسیلہ وہ بھی ٹھیک ہے، ذات والا وسیلہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور وسیلہ کہتے ہی اسے گئے کہ جس چیز کو وسیلہ بنایا جائے، یعنی اس کے مقام مرتبے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قدر و منزلت کے سبب ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وسیلہ ذریعہ ہونا، سبب بننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آنکھیں نہیں ہیں، یعنی نابینا تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دعا ارشاد فرمائی، آپ چاہتے تو ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کی آنکھیں روشن کر دیتا۔ یہ بھی کمال ہے، یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ ہی تو حضور کے پاس لے کر آئے تھے، دیکھ رہے تھے جنگ میں سب کچھ ہے، حضور کے پاس کوئی اسباب تو نہیں ہے، ذرائع تو نہیں ہے، اور کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ آپریشن ہو جائے گا، آپریشن ہونے کے بعد آنکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بظاہر ایسے کوئی آلات سبب ذرائع نہیں ہے، اور آج تک کسی کا اس طرح کوئی کامیاب آپریشن ہوا ہو کہ بالکل نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ اس کی رکھ کر جو ہے اس کو جوڑ دی گئی ہو۔ یہ اتنی جدتوں کے باوجود یہ نہیں ہے سلسلہ۔ آپ آنکھ لے کر آتے ہیں، آنکھ نکلی ہوئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ ٹھیک فرما دیجئے، آپ کر دیجئے۔ یہ مانگ رہے ہیں صحابی، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کون سا عقیدہ اپنائے ہوئے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو۔ آج جو طرح طرح کی لوگ باتیں کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں، تو یہ سب شیطانی خیالات وسوسے ہیں۔ صحابہ کے یہ عقائد نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں، پنڈلی ٹوٹتے تو حضور کی بارگاہ میں، بیمار ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں آتے، آنکھ نکلی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے آنکھ کو لیا، ان کے آنکھ کے مقام پر رکھا، لعاب دہن لگایا، ان کے لیے دعا کی گئے۔ وہ آنکھ اتنی روشن ہوئی کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ مجھے نظر آتا اس آنکھ سے، اتنی روشن ہوتی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور حضور کے وسیلے سے یہ ملا ہے ان کو۔ تو اس لیے آپ چاہتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھیک کر دیتے، لیکن امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ نے ایک دعا ارشاد فرما دی، فرمایا نماز پڑھو، یہ دعا مانگو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ہے، ان کلمات کے ساتھ دعا کرنی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور میں تیری طرف نبی الرحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے، متوجہ ہوا ہوں آپ کے ذریعے سے، توسل طفیل سے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے اور میری جو ہے وہ اس عارضے کو، حاجت کو پورا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم جدا نہیں ہوئے تھے، ہماری باتیں بھی ابھی زیادہ بڑھی نہیں تھیں، نہ زیادہ گفتگو ہوا ہے، نہ ہم جدا ہوئے، ہم وہیں تھے کہ اس آدمی کو دیکھا ہے، نماز پڑھی ہے، یہ دعا مانگی، حضور کے وسیلے سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عطا فرما دیا ہے۔ کو کہیں بھی موجود ہے یہ دعا کرے گا، اور یا کے ساتھ یا محمد۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جن دعاؤں میں یہ تذکرہ ہے یا محمد کے ساتھ ہے، اس کی جگہ آپ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے توسل طفیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ ایک ہے ڈائریکٹ سوال کرنا، وہ بھی جائز، اور وہ جو نظریہ عقیدہ جس اعتبار سے وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ ایک ہے وسیلے کے ساتھ دعا کرنا، تو وسیلہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کے بھی دلائل گئے، یہ بھی
بالکل جو ہے وہ عقائد اہل سنت میں جو اس کو بیان کیا گیا اس کا بھی پورا واضح ثبوت گئے. اور بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیت مبارکہ ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم کے اندر ہنالک دعا زکریا ربا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عبادت کرتی تھی تو وہاں آپ نے ان پھلوں کو دیکھا جس میں موسم کی تبدیلی کے باوجود وہ پھل آپ کے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ نے کہا ان لکی ھذا کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے رب کی طرف سے رزق آتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے دے دیا. ہنالک دعا زکریا ربا حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی اور بیٹے کے لیے دعا مانگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو یہ ہے اس جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو جہاں اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے، جس جگہ کے ساتھ ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی بڑی نسبتیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے حاجتیں پیش آتی ہیں تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلے جاتا ہوں. وہ امام شافعی جو خود جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کے پیشوا ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کروڑوں کے پیشوا ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجتیں ان کے وسیلے سے پوری فرما دیتا ہے. تو کسی کے مزار پہ بزرگ کے جانا یہ نظریہ عقیدہ لے کر کہ ان کے توسل تو فعل دعائیں قبول ہوتی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. اس نے یہ اسباب وسیلے ایسے بنا دیے گئے، اپنی قدرتوں کے مظہر ان کو ایسا بنا دیا ہے. انبیاء بھی مدد کرتے گئے، انبیاء بھی اس کی عطا سے شفائیں دیتے گئے اور مزید جو ہے وہ اس طرح کی مددیں فرماتے گئے، فرشتے مدد کرتے گئے. لہذا یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ کی عطا سے نبی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے ولی مدد کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث طیبہ سے بھی، اور امت کے لوگوں کے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس پر امت کے افراد وہ جمع ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ امت میری جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس طرح. تو یعنی امت ساری کی ساری کسی گمراہی پر جو ہے وہ جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ بھی ان عقیدوں پر رہے، اولیاء صالحین بھی اس طرح جو ہے وہ توسل بھی کرتے رہے، استمداد بھی چاہتے رہے. اللہ کریم ان عقائد پر ہمیں پختگی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ جو شیر خدا مشکل کشا کے حوالے سے میں نے بیان کیا، یہ رسالہ ضرور آپ حاصل کریں. اس میں بہت سی عقیدے کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ اصلاح ہوگی اور مزید پختگی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ عز وجل. ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کے سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، آغاز کی دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی 2 لائنیں ہم پڑھ چکے تھے، اور ان 2 لائنوں میں پائے جانے والے کلمات، ان کے اندر جو قاعدے مد کے حوالے سے موجود ہیں وہ بھی ہم نے جانے تھے، سمجھے تھے اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ دہرائی کے لیے ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ مد سے متعلق ہم نے قواعد سیکھے تھے کہ مد کی 6 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، جیسے جاء۔ دوسری ہے مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اسی طرح ہم نے اس کی مقدار بھی سمجھی تھی کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں، سمجھی تھی، یعنی انگلیوں کی مدد سے ان مقدار کو ہم نے سمجھا تھا۔ اسی طرح مد لازم اور مد لین لازم کا بھی قاعدہ ہے جو ہم نے سنا تھا۔ آج انشاءاللہ اس قاعدے کے متعلق جو کلمات میں قاعدہ موجود ہے اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم اپنے سبق نمبر 17 کی تیسری لائن، جس میں مد لازم کے قاعدے موجود ہیں، اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ ہے یا بنی اسرائیل، تو پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں تاکہ ہجے بھی سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس میں موجود جو مدات ہیں اس کی بھی پہچان کر لیتے ہیں۔ یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی۔ اب دوسرا کلمہ ہے حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، لام زبر لا، اسرائیل۔ اب دونوں کلمات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر مد کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یا بنی پر کون سی مد ہے، اسرائیل پر کون سی مد ہے۔ تو یا بنی پر تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یا مدہ ہے، یا بنی نون یا زیرنی، یا مدہ کا قاعدہ بنا، اور حروف مدہ کے بعد اسرا حمزہ جو ہے وہ سین، اسرائیل اس کلمے کے ساتھ دوسرے کلمے میں، یا بنی الگ کلمہ، اسرائیل دوسرا کلمہ، تو حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں پر قاعدہ بنا مد منفصل کا قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ اچھا، اسرائیل میں یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بنا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد را الف زبر را، یہ الف مدہ بنا، صحیح نا؟ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں، اسرائیل اسی کلمے میں حمزہ موجود ہے، اس لیے مد متصل کا قاعدہ ہوا۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیجئے، یا بنی
اسرائیل. جی اب جو کلمات آ رہے ہیں ان میں مد لازم کا قاعدہ موجود ہے. صحیح ہے. آئیے پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں. ضاد الف لام زبر ضال. دوبارہ ضاد الف لام، تینوں حروفوں کو ضاد الف لام تینوں کو ملائیں گے کیونکہ تشدید آ گئی ہے. صحیح نا. ضاد الف لام زبر ضال. لام دو زبر لن. ضالن. اب یہاں پر ضاد پر جو مد ہے وہ مد لازم ہے. حرف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید کی صورت میں موجود ہے. اچھا لام پر تشدید ہے لہذا لام کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے. ضالن. آگے ہے دال الف با زبر داب. مد لازم ہے لہذا مد لازم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اس کی مقدار کچھ زیادہ ہے. داب با زبر با داب. تا دو زیر تن دابت. مد لازم جن کلمات میں موجود ہے، یہ جو کلمات ہم سیکھ رہے ہیں ضالن دابتن، تو عموماً اس کے ہجے کرنا ہمیں نہیں آتے. تو ہجے اسی لیے سکھائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں ہجے کرنا ہے. ایک تو ہمیں ہجے کرنا ہے، دوسرا اگر ہمیں پڑھانے کی سعادت ملتی ہے تو ہمیں ہجے کروانا بھی آئیں. آگے حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ. آل آ. نون زبر ن آل آن. اگلا کلمہ ہے حمزہ ذال کھڑا زبر آل. حمزہ پر مد ہے، حمزہ کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں تاکہ آپ ادائیگی کو سمجھ جائیں. حمزہ ذال کھڑا زبر آل. ذال زبر ذا آذ. کاف زبر کا آذک. را یا زبر رائی آذک رائی. نون زیر نی
الذکرین. اب جو کلمات ہیں ان کو ہم رواں سے پڑھتے ہیں. ہجے ہم نے سیکھ لی، یقیناً اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور پڑھتے رہیں گے. آگے اب رواں سے پڑھتے ہیں. جان، درمیان میں گنہ اور گننے کی مقدار ایک الف کے برابر. جان، مدہامتان، دوبارہ مدہامتان. آگے اتحاجونی، جو کو نون کے ساتھ ملا کر گنہ کر کے پڑھیں گے. جونی، صرف اتنا کلمہ پڑھیں جونی، صحیح نا، تاکہ ادائیگی ہم درست کر لیں. پھر پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں. جونی. اب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اتحاجونی. اگر جو نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، بڑی غلطی ہو جائے گی. جو نہیں، لحن جلی کی غلطی ہو جائے گی. جو نہیں پڑھیں گے. جون، نون پر رکیں گے، گنہ کریں گے، پھر نہیں پڑھیں گے. صحیح، ایک بار پھر پڑھ لے. اتحاجونی. جی. کافتن، کافتن. الحاقۃ، قاف پر جمع کریں گے. الحاقۃ. والصافات، والصافات. الحمدللہ مدنی قاعدے کی مزید 2 لائنیں ہم پڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہمارا ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں پڑھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو سورۃ الفلق غالباً پڑھ لی گئی تھی. جی ہاں، سورۃ الفلق ہم نے پڑھ لی تھی اور دہرائی کا سلسلہ اس کا وہ رہ گیا تھا، وہ دہرائی کرنی ہے. پھر انشاءاللہ سورۃ الناس بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق کی پہلی آیت. صحیح، پوری ایک ساتھ پڑھاؤں گا تو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق.
فلق. دوسری آیت من شر ما خلق. ما خلق. من شر ما خلق. شری، شری کی را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ جی ہاں باریک پڑھیں گے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق، غاسق. ومن شر غاسق اذا وقب. وقب اگر پڑھا وقب تو با حذف ہو جائے گی. وقب، وقب. جی اب با حذف نہیں ہوگی. وقب میں وا اگر وقب یعنی قلقلہ چھوڑ دیا تو با حذف ہوتی بھی محسوس ہوگی. وقب، وقب. آگے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد، حاسد إذا حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورۃ الناس. اب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کی ادائیگی سیکھیں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. حمزہ اور عین میں فرق کریں گے. اعوذ، قل اعوذ برب الناس. آیت نمبر 2 ملک الناس. ملک الناس. اب یہ مالک الناس نہیں ہے، ملکن. صحیح ہے، میم پر زبر ہے. ملک الناس. الہ الناس. الہ حمزہ اور لام. الہ الناس. آگے ہے من شر الوسواس. دیکھیے ہونٹ کیسے گول کریں گے. وسواس خناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. اب ایک بار پھر اسے پڑھ لیتے ہیں اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.